رکھیں کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا، خواب وہ نہیں ہوتے ہیں جو انسان کو سوتے ہوئے آئیں، ارے خواب تو وہ ہوتے ہیں جو انسان کو سونے نہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام محبت کرنے والے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے سیشن کے اندر ہم ایک نہایت ہی کامن کوسچن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ کامن سوال یہ پوچھا جاتا ہے، مجھے اگر کوئی موٹیویٹ کرے تو میں بہت کم ٹائم کے لیے موٹیویٹڈ رہتا ہوں، میں اپنے مقصد پر کام تو کرتا ہوں لیکن اس کے بعد میں پھر ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں۔ ڈسٹریکشن میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر ہمیں کوئی موٹیویٹ کرتا ہے، ہمارے پرپس پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت ہم موٹیویٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ہم ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس لمحے کے اندر اپنے آپ کو موٹیویٹ جو کرتے ہیں وہ اوپر سے ہم موٹیویٹڈ ہوتے ہیں۔ ہمارا جو انر سیلف ہے وہ موٹیویٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر وہی نیگیٹیوٹی بھلی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی پوزیٹیوٹی آئی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور کوئی بھی موٹیویشن اس وقت تک آپ کے اوپر حاوی رہتی ہے کہ جب تک وہ سچویشن آپ کے اوپر حاوی رہتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر موٹیویشن آئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب آپ سکون میں آ جاتے ہیں، جب آپ پیس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تو ایٹ دی مومنٹ آپ کی اندر سے وہ موٹیویشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے اس کائنات میں جس بھی چیز کو تخلیق کیا ہے اس کا ایک پرپس ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اللہ نے اگر آج ہمیں زندہ رکھا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے اگر آج ہمیں بولنے کی توفیق دی ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ اگر آج ہم یہ سیشن ڈیلیور کر رہے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے۔ کائنات میں تو یہ آپ غور کریں، جو یہ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ طلوع ہو رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے چھوٹا سا ایک کیڑا بھی بنایا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک بادشاہ، میرے استاد ہیں، انہوں نے یہ مجھے بتائی، اور کیونکہ ہماری تو تربیت ہی اس اینگل پر ہوئی بھی ہے۔ ایک بادشاہ جسے شکار کرنے کا بہت شوق تھا، وہ جنگل میں جاتا ہے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ شکار کرنے کے لیے۔ جب وہ شکار کرنے کو جاتا ہے تو اسے وہاں پر ایک کیڑا نظر آتا ہے، کالے رنگ کا، گھنے بال ہیں، بڑے بڑے بال ہیں، اور وہ سوچ رہا ہے کہ اللہ نے اس کیڑے کو کیوں بنایا ہے، کیا مقصد ہے اس کا بنانے کا۔ تو اس وقت وہ اپنے سپاہیوں کو بھی یہ بات کہتا ہے۔ جب اس نے یہ بات اپنے سپاہیوں کو کہی، وہ کچھ ہی آگے نکل گیا، شکار کیا، گھر واپس چلا گیا، اسے ایک کانٹا چبھا، اس نے اگنور کر دیا۔ اب وہ جو کانٹا چبھا، اس کا جو زخم تھا وہ بڑھنے لگا۔ اب وہ زخم جب بڑھنے لگا تو اس نے طبیب کو بلایا، طبیب نے کہا اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ اس سے بڑے طبیب کو بلایا گیا، اس نے کہا میرے پاس اس زخم کا علاج نہیں ہے۔ اب دوسری سلطنت میں اعلان کیا گیا، مختلف سلطنتوں میں اعلان ہوا کہ فلاں سلطنت کے بادشاہ کو یہ زخم ہے، جو طبیب اس کا علاج کر دے گا اس کو انعام و اکرام دیے جائیں گے، اس کو اتنے سکے دیے جائیں گے، سونے کے جواہرات دیے جائیں گے۔ تو اب یہ بات دوسری سلطنتوں میں بھی پھیلنے لگی۔ اس وقت ایک سلطنت سے آتا ہے طبیب، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میں اس بیماری کا علاج کر لوں گا۔ اب وہ بادشاہ، کچھ اس کے چہرے پر اطمینان آتا ہے، تو اس وقت میں جاتا ہے۔ جنگل میں جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ کیڑے کو پکڑ کے لاتا ہے، جس کے بارے میں وہ بادشاہ سوچتا ہے کہ اس کو بنانے کا کیا مقصد ہے۔ اب وہ طبیب اس کو ایک ڈول کے اندر پانی کو ابالنے کے لیے رکھتا ہے۔ ابالنے کے لیے رکھنے کے بعد وہ اس کیڑے کو اس کے اندر ڈالتا ہے، اور پھر اس کا ایک سفوف بناتا ہے، اس کا ایک لیپ بناتا ہے جو بادشاہ کے زخم کے اوپر لگایا جاتا ہے، جس سے بادشاہ کو افاقہ ہوتا ہے۔ اور پھر جا کے بادشاہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں جس بھی چیز کو بنایا ہے، جس بھی چیز کو بنایا اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک پرپس ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو ہمارے استاد تو کہا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک چھوٹا سا انسیکٹ، جس کو آپ
جو مائکروسکوپ سے دیکھ سکتی ہیں، اس کو بھی بنایا ہے نا، تو اس کا ایک مقصد ہے جو انسانی آنکھ سے دکھائی بھی نہ دے، اس کو بھی بنایا تو اس کا ایک مقصد ہے۔ اس چیز پہ ذہن میں رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد ناکامی نام کی جو ہے نا، یہ ایک بہت زیادہ ہمارے ذہنوں میں چل رہا تھا، فیلئر ہو گیا یار، اس بندے کو فیلئر ہو گیا زندگی میں، اس بندے کو فیلئر ہو گیا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فیلئر نام کی زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وہی تو لمحہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ نے سنبھلنا تھا، وہی تو لمحہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ نے موٹیویٹڈ ہونا تھا، وہی تو لمحہ ہے کہ جہاں پر آپ نے اپنی لائف کے اندر ڈپریشن میں جانے کے بجائے اپنی لائف کے اندر ٹرکس نکالنی تھی اور کامیابی کی طرف جانا تھا، اپنے گولز کو اچیو کرنا تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فیلئر نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر ہم غور کریں تو یہ کیا چیز ہے؟ فرسٹ اٹیمپٹ ان فرسٹ اٹیمپٹ ان لرننگ۔ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، آج ہم نے ایک نئی چیز سیکھ لی ہے، جب ہم آئندہ کے بعد یہ کام کریں گے تو اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، فیلئر نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، ہر لمحہ سیکھ رہے ہیں، ہم ہر لمحہ سیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ بتائیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھ کر اپنے مقصد کی طرف، اور اپنے اندر موٹیویشن ہی اتنی بڑی لیں، اپنے مقصد کو اتنا بڑا کر لیں کہ آپ کو مقصد سونے نہ دے۔ ہمیشہ متحرک رہیں، اپنے انر سیلف کو ہمیشہ موٹیویٹ رکھیں، اپنے اندر موٹیویشن بھر لیں۔ جب آپ کا مقصد بڑا ہوگا، جب آپ کا گول بڑا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کا گول بڑا ہے، ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، جب آپ کا گول بڑا ہے تو اس وقت آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے ہر روز ایک سیڑھی چڑھ رہے ہیں، ہر روز ایک سیڑھی چڑھ رہے ہیں۔ اور یہ جو پہلی سیڑھی ہے، فرسٹ، یہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس کو جب بندہ چڑھ لیتا ہے تو پھر انسان ہر لمحہ کامیابی کی جانب جا رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، کسی بلڈنگ کی 6 منزلیں ہیں اور آپ نے پہلے سے 6ویں منزل پہ جانا ہے، آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، پہلی سے گراؤنڈ فلور سے شروع ہوئے، آپ نے فرسٹ فلور پر آئے، فرسٹ فلور سے آپ سیکنڈ فلور پر آئے، سیکنڈ سے آپ تھرڈ پر آئے، فورتھ پر آئے، اور آپ 6 پر آئے، اور جب آپ 6ویں منزل پر پہنچنے لگیں گے تو آپ کو سورج کی کرنیں نظر آئیں گی، آپ کو روشنی نظر آئے گی، آپ کو اجالا نظر آئے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب انسان اپنی منزل کے قریب ہوتا ہے تو اس کو وہ اجالا نظر آتا ہے، وہ روشنیاں نظر آتی ہیں، وہ کامیابیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ جو پہلی 5 اٹیمپٹس تھیں، یہ ضائع نہیں گئیں، یہ تو اس گول تک، اس 6 منزل تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ تھی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی بھی اپنی لائف کے اندر جو چھوٹی چھوٹی اپرچونٹیز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں کے پرپسز ہیں، جو چھوٹی چھوٹی اٹیمپٹس ہیں، اس کو کبھی بھی ضائع نہ کریں، اور ان چھوٹی چھوٹی اپرچونٹیز کا سہارا لیتے ہوئے اپنے گولز تک پہنچیں۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور اقبال کہتے ہیں، تو تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور کبھی بھی اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ ہونے دیں، اپنے انر سیلف کو ہمیشہ موٹیویٹ کریں، اپنے مقصد کو بڑا کریں، اپنے ویژن کو بڑا کریں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں۔ بہت شکریہ۔